الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ کہ آج میں ایک ایسی قوم کو خطاب کر رہا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ کعبے والی قوم ہے۔ آپ کی بنیاد بھی کعبہ سے اور آپ کی یاد بھی کعبہ سے، آپ کی ہر نماز بھی کعبہ کی طرف اور آپ کا حج بھی اسی حالات میں۔ آپ کعبہ والی قوم ہیں۔ میری اس بات سے کسی کو شک و تردد ہے؟ میں اس قوم کو آواز دے رہا ہوں کیونکہ انگلینڈ میں اخبارات کے نامہ نگاروں میں یہ آپ کے سامنے قاضی عبدالرشید صاحب اولڈن والے بیٹھے ہیں اور یہ اخبار میں پہلے بیان دے چکے ہیں کہ سالانہ کانفرنس کے موقع پر پالیسی ساز بیان جو ہے وہ میرا ہوگا۔ اب پالیسی جو ہے وہ تو پہلے بتائی جاتی ہے نا، اور تقریب بعد میں منائی جاتی ہے۔ تو آج میری جو بنیادی تقریر ہے وہ ابھی ہوگی تاکہ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یہی تقریر آخر میں سنیں گے ان کا گمان یہ غلط ہو جائے، اور اب ہم اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم کون ہیں۔ کہ میں جب آپ کو خطاب کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھ کر خطاب کر رہا ہوں کہ میرے سامنے کعبہ والے بیٹھے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میرے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ اولڈ ٹریفرڈ کے گجراتی علماء بیٹھے ہیں تو یہ بات نہیں ٹھیک۔ آپ کا پہلا نام ہے، آپ کعبہ والے ہیں، پھر آپ ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں، اس ملک کے ہوں اس ملک کے ہوں، مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں جنوب کے، آپ کا حق ہے۔ لیکن آپ کا پہلا تعارف آل اوور دا ورلڈ کہ آپ کعبہ والے ہیں۔ اور میری بات میں نے جو بات کہہ دی کہ آپ کعبہ والے ہیں تو میں نے ایک بڑی گہری بات کہی ہے۔ مجھے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ میں کعبہ والوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ میں ذرا اور تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ میں دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں پورے دل و دماغ کی روشنی میں اور پورے اپنے ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ سب کعبہ والی قوم ہیں، اور ہم تو آئے ہی وہاں سے ہیں، ہم تو آئے ہی وہاں سے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ میں ان کی قوم سے ہوں، لیکن اس وقت میں صرف یہی بات کہتا ہوں کہ ہم کعبہ کی قوم ہیں، کعبہ والی قوم ہیں۔ ہمارا پہلا انٹروڈکشن اور آخری انٹروڈکشن یہی ہے کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں۔ اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں کہ اے اللہ رب العالمین تو گواہ ہے، ہم ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں۔
جماعت کے اعتبار سے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، لیکن مجموعی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں. And now I raise a question, historical question, bringing all our past before us. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا، بھائی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم کعبہ والی قوم ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ گئے ہیں. اس لفظ کو سوچو. جب آپ نے یہ کہا ہم کعبہ والی قوم ہیں تو آپ کیا کہہ گئے ہیں؟ بڑی دور کی بات آپ کہہ گئے ہیں. پر وقت چونکہ تھوڑا مجھے 8 پون گھنٹے میں اپنی تقریر ختم کرنی ہے، اس لیے میں بچ کر تو میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے کہا ہم کعبہ والی قوم ہیں تو کعبہ والی قوم نے، اس کعبہ نے دیا کیا؟ کعبہ نے آپ کو دیا کیا؟ علماء حضرات اپنے ماضی پر نگاہ کریں کہ ہم جب پرانی قوم ہیں تو میں آپ کو 1500 سال پہلے لے جا کر اپنی پالیسی کعبہ کے نام سے میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی کیا ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہوں یا ایشیائی ملکوں میں، لیکن ہماری بنیادی پالیسی کیا ہے؟ سوال کر رہا ہوں کہ کعبہ نے کیا دیا. اور اس کے بعد میری گزارش ہوگی کہ اگر میں جواب دوں اور وہ جواب آپ صحیح سمجھیں تو پھر آپ کو ہاتھ کھڑا کرنے پڑیں گے کہ کعبہ نے کیا دیا. قرآن پاک پر نظر کریں تو کعبہ کا نشان یہ ہے کہ آمنہم من خوف. آمنہم من خوف. کعبہ نے پوری دنیا کو ڈر کے بعد امن دیا. کعبہ کی پہچان یہ کہ وہاں سے امن کی دعوت شروع ہوتی ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں دنیا میں یہ تخریب پیدا کی، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، بالکل کعبہ کی تاریخ کے خلاف ہے. کعبہ نے اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں؟ اور آمنہ یہ لفظ آیا تو عربی کا، لیکن آپ اردو میں کہتے ہیں امن. آمنہم امن. اور خوف یہ اردو میں بھی سمجھتے ہیں. کعبہ کی میراث کا دعویٰ کرنے والوں، کعبہ نے آپ کو کیا دیا؟ اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف. اگر اسلام کے نظام معیشت پر کوئی تقریر ہوتی تو میں تشریح کرتا اس کی کہ اطعمہم من جوع. آج میں اطعمہم من جوع کی نہیں، اگلی بات کہہ رہا ہوں آمنہم من خوف. کہ کعبہ نے امن دیا ہے. تو کعبہ کے باشندوں اور کعبہ کی پیدوار اور کعبہ والے کی اور کعبہ کی نسل کی اولاد، ذرا سوچو کہ کعبہ نے دنیا کو امن دیا. اب اگر کوئی قوم، کوئی طبقہ اور کوئی ملک اٹھتا ہے لڑنے کے لیے تو آپ صاف کہہ دیں ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہم تو کعبے والے کی میراث ہیں. اور کعبہ نے امن دیا، آمنہم من خوف. تو دہشت گردی کا کعبہ کی قوم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. بھئی یہ جو لفظ ہیں، گو میں عربی پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن لفظ وہ پڑھ رہا ہوں جو اردو والے بھی اسے مانوس ہیں، غیر مانوس نہیں. اور میں یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں اور چھوٹی ہماری سٹیج ہے اور ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے نہیں.
بڑے لوگ نہیں. کیوں؟ ہم کعبہ کی میراث ہیں اور کعبے نے ہمیں کیا دیا ہے. میں اس بار عرض کر رہا ہوں کہ آمنہم من خوف، آمنہم من خوف. اب میں ابھی اسٹیج پر بیٹھا تھا تو ایک سیاسی لیڈر مولوی صاحب سیاسی ہیں اور وہ ویل نون ہے، سب جانتے ہیں سیاسی ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. وہ میرے پاس تھا کہ ایک لیڈر نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا. ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیا. تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس پر ہم کچھ بیان چاہتے ہیں. تو میں نے کہا میں نام لے کر تو کسی کو برجر نہیں کروں گا. کیوں؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں میں سے نہیں. تو چھوٹے لوگوں نے چھوٹی بات ہی کہنی ہے. فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے. ہمیں نہ بڑے ہونے کا دعویٰ ہے اور نہ ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں. کون؟ کہ ہم ہیں محمد عربی کے غلام، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد عربی نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا. تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد عربی نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، وہ کسی بھی لیڈر کے بارے میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کسی جماعت کا لیڈر ہو، ہم درویش لوگ مان سکتے ہیں کہ اس نے سکھایا. اور محمد عربی کے غلام ہیں ہم. آپ اگر اسی بات کے ترجمان ہیں تو پھر آپ یہ میرا اس بات میں ساتھ دیں کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ کسی لیڈر نے سکھایا نہیں. ہمیں کہا گیا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہیں ڈھنگ سکھایا اس ایک نے. تو میں اس سے اپنی تاریخ شروع کرتا ہوں. چونکہ میرے ذمہ لگایا گیا میں پالیسی ساز بیان دوں، تو میں اسی کی لائن میں پھر اب چلوں گا. اجازت ہے نا؟ میں نے اب بھی نہ نام لیا ہے اخبار کا، نہ نام لیا ہے لیڈر کا. اس لیے میں تردید کسی کی نہیں کر رہا، صرف اپنے آپ کہہ رہا ہوں ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں چھوٹا ہی رہنے دیں. جب ہمارے آقا خاتم النبیین جس کی ختم نبوت پر ہم جیتے ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہم کم از کم روئیں گے تو صحیح. ہمیں رونے کا بھی حق نہ دو. کانفرنسیں کرنے کے بارے میں کہو کہ یہ نہ کرو. بھائی اگر کسی پر وار کرو گے تو انہیں رونے کا تو حق دو نا. لیکن میں چونکہ نام نہیں لیا، کسی کی غیبت برائی میں نہیں کر رہا، یہ رکھیں. تو میں آپ کو جو کہا میں 1500 سال یا 2000 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں جس ماحول کی طرف. اس ماحول کو آپ نہیں جانتے، لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس زمانے کو اس طرح جانتا ہوں گویا کہ میں پڑھ رہا ہوں. اب میں دیکھ رہا ہوں اس تاریخ پر میری الحمدللہ ایسی نظر کہ میں اب دیکھ رہا ہوں. تو میں آپ کو وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم عرب میں تھے، ایک وقت تھا کہ ہم وہاں تھے. جب عرب میں تھے تو عرب میں ہمارے 2 ہی نام تھے. عرب میں رہنے والوں کے 2 ہی نام تھے. مکہ اور مدینہ میں رہنے میں ہمارے 2 ہی نام تھے. دنیا کی تاریخ میں ہمارے 2 ہی نام تھے. وہ 2 نام کیا تھے؟ ایک نام تھا امیین. امیین تو امیین کا عام لوگ ترجمہ یہی کرتے ہیں ان پڑھ. امیین
یہ امیین کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی کرتے ہیں ان پڑھ، لیکن اس سے اس کا ترجمہ جو کیا گیا نا امیین کا، وہ ہے اردو میں بہت پیارا لفظ ہے جو ترجمہ کیا گیا امیین کا، صحرا نشین. صحرا نشین یعنی کہ صحراؤں کی پیداوار، ریتوں میں چلنے والے اور ریتوں میں اڑنے والے، ریتوں میں چلنے والے، ریتوں میں اڑنے والے، ریتوں میں اپنی زندگیاں بکریوں کے دودھ پر اور اونٹنیوں کے دودھ پر بسر کرنے والے، ان کو کہتے ہیں ریتوں والے. تو ترجمہ امیین کا کرتے ہیں صحرا نشین، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیرسنز. ہٹی نے، انگریز مورخ ہے، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، تو ہٹی نے ایک کتاب لکھی ہے دا سیرسنز، کہ آؤ صحرا نشینوں کے تمہیں حالات بتائیں. تمہارا نام اس وقت کیا تھا؟ دو نام تھے، امیین، سادہ لفظوں میں ترجمہ ان پڑھ، ان پڑھ، صحرا نشین، یہ بھی سیم معنی ہے. اور ان کے مقابلے میں لفظ تھا اہل کتاب. اہل کتاب کتابوں والے، تو کتاب نام ہے علم کا، جس کے ہاتھ میں اور بغل میں آپ کتابیں دیکھیں موٹی موٹی، تو جانے نہ جانے لیکن آپ کو خواہ خیال آئے گا مولوی جا رہا ہے، مولوی. کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ بغل میں یہ کتابیں بڑی بڑی موٹی ہیں، تو جانے نہ جانے، پہچانے یا نہ پہچانے، وہ اپنا نام بتائے یا نہ بتائے، لیکن آپ کے ذہن مولوی جا رہا ہے. تو کتاب کا معنی کیا ہے؟ علم والے. اہل کتاب کا معنی علم والے. تو عرب میں آپ کے دو ہی نام تھے، یا امیین اور یا اہل کتاب. اہل کتاب مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں نہیں. اور مکہ میں کون رہتے تھے؟ امیین. اللہ تعالیٰ نے جب مکہ والوں میں پیغمبر بھیجا تو فرما هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو آخری پیغمبر بھیجا امیین میں. تو اہل کتاب کہاں ہیں؟ وہ مدینہ میں. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو اہل کتاب کے دو تین طبقے بڑے بڑے مدینہ میں تھے، اور وہ چونکہ علم والے لوگ تھے، کاروبار کرنا جانتے تھے، تو سارے مدینہ پر وہ چھائے ہوئے تھے. اور جو مدینہ میں ان پڑھ مکے والے امیین رہتے تھے، وہ سارے چھوٹے تھے اور ان پر لیڈری چلتی تھی اہل کتاب کی. میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت والے دو نام تھے، ایک امیین اور ایک نام تھا اہل کتاب. مکہ مدینہ والوں، مکہ مدینہ کو ماننے والوں، مکہ مدینہ کے جھنڈے تلے آنے والوں، اس جھنڈے پر فخر کرنے والوں، اس وقت دو ہی نام تھے، یا امیین یا، اور کیا بولا میں نے، یا امیین یا اہل کتاب. اب سین ایکھلم، اس کو کہتے ہیں ڈراپ آف سین. اب میں آپ کو دوسری طرف لے جاتا ہوں. اس پس منظر کو جب تک آپ نہیں جانے، اپنے آپ کو بھی نہ پہچانے. اپنے آپ کو پہچاننا ہو تو اس پس منظر کو جانو. قومیں دو تھیں، کون کون سی؟ امیین اور سارن اور اہل کتاب. کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کعبہ کو بسانے والا بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے مکہ میں کس کو بھیجا؟ کعبہ کو بسانے والا. اور اس کو پہلا نشان یہ تھا کہ تم کعبہ کو بگاڑ نہیں سکو گے. حضور کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے پروگرام بنایا تھا
ہاتھیوں کا لشکر لا کر کعبہ کو گرانا، وہ کعبہ کو گرا نہیں سکے۔ کس کا صدقہ کہ کعبہ کو بسانے والا آ رہا ہے۔ تو کعبہ کو بسانے والا آیا اور کس شان کے ساتھ آیا۔ یہ کبھی سیرت کا بیان ہو تو یہ اس کا موضوع ہے، یہ آج میرا موضوع نہیں، لیکن اتنی بات ماننی پڑے گی کہ کعبہ والا آیا اور اس نے صرف کعبہ کو نہیں بسایا، دنیا کو بسایا اور دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا۔ ہم چھوٹے لوگ اس بات کو کہو تم چھوٹی بھی، تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں کہ آپ نے میں چھوٹا کیوں کہا، لیکن بڑا ایک ہی ہے، اور وہ کون؟ کعبہ والا۔ اللہ نے اس کے لیے کعبہ کو کوئی آنچ پہنچ نہیں دی، کوئی نقصان ہوا؟ آیا، کعبہ والا آیا اور کس شان کے ساتھ آیا۔ مسلمان اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام پر جانیں بھی دی جائیں تو ہم تیار ہیں، اور جب بھی وقت نے امتحان کے لیے پکارا مسلمان قوم کہیں پیچھے نہیں رہی۔ تو اس قوم کو جو دنیا میں آمنا من خوف، کعبہ کا نشان ہے کہ اس نے وہ امن دینا ہے، پیس دینا ہے، اس قوم کو کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا صرف انگلینڈ میں نہیں، آل اوور دا ورلڈ ویئر آر دیر آر مسلمس، یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں۔ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں ہم ایسے نہیں، ہم کعبہ والے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا پوائنٹ میں اشارہ کروں گا 1-2 منٹ میں سیرت کے بارے میں، کہ ہمارے پیغمبر پر جب وہ مکہ میں تھے اور غار حرا میں جاتے تھے، وہاں کئی دن گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے وہاں ایک شخص پر۔ تو جس نے کعبہ کو آباد کرنا تھا، اس کے دل میں تنہائی کی تلاش ڈال دی گئی۔ اب علماء حبب الیہ، سب سے پہلی چیز جو اس پیغمبر کے دل میں اتاری گئی کہ تنہائی۔ مکہ شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس میں کاروبار کی منڈیاں لگتی ہیں، لیکن غار حرا تو پہاڑ میں غار ہے۔ اب پیغمبر مکہ کو چھوڑ کر غار میں جانے لگے، پھر اچانک اس غار میں ایک نور چمکا، اور کس طرح چمکا وہ ہے کہ سیرت کا موضوع ہو تو باتیں کرے آدمی۔ حسن بے پرواہ، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، اور وہ حسن مطلق ہے۔ حسن بے پرواہ وہ اپنی بے حجابی کے لیے، حسن بے پرواہ چاہتا تھا کہ میں پردہ اٹھاؤں اور نور چمکے۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن اچھے تو تو شہر اچھے یا بن، تو شہر اچھے ہیں یا جنگل اچھے ہیں؟ اگر وہ مکہ شہر کو چھوڑ کر غار میں آتا ہے تو اس کی نظر میں شہر کوئی شہر نہیں، وہاں تلاش حسن مطلق کی۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے اگر اچھے سے شہر اچھے یا اچھے بن۔ پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن میرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اے مومن ذرا سوچ، تو وہاں کی پیداوار ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بن رہا تو اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بن رہا اپنا تو بن۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب اس پیغمبر پر وحی آئی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ وحی کا پہلا پارا یا پہلی سورت یا پہلا حصہ وہ کیا تھا؟ وہ تھا، میں پڑھتا ہوں صرف اس کا ترجمہ، اقرا، پڑھ۔ تو اس میں کہا گیا کہ تم نے ان پڑھ نہیں رہنا، تمہیں پہلے تو کہا جاتا ہے امیین، لیکن اب پہلا سبق
اس پیغمبر پر آنے والا پہلا سبب کیا ہے؟ اقرا پڑھ. اور دوسری بھئی نون والقلم وما یسطرون کہ قلم بھی پکڑ یعنی لکھ بھی. پہلی بھئی کیا؟ پڑھ، اور دوسری بھئی لکھ بھی. تو جو قوم محمد عربی کے ذریعہ اب ابھرے گی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پڑھ اور لکھ. وہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہو. کیوں؟ اب مقابلہ ہے ان قوموں کا جو اہل کتاب کہلاتی ہیں، اور اہل کتاب فخر کرتی ہیں ہم کتابوں والے، ہم علم والے. اور شام میں یہودیوں کے بڑے بڑے علمی مدارس تھے. شام میں یہودیوں کے بڑے بڑے علمی مدارس تھے اور وہاں علم پڑھایا جاتا تھا. اور مکے والوں کو، مدینے والوں کو کہا جاتا ہے امیین. امیین. اب پیغمبر کو اللہ نے پہلے کہا اقرا پڑھ اور پھر کہا لکھ. تو یہ کہا کہ کوئی پڑھنے کی عادت ڈالو. لیکن نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے، میں یہ تو نہیں کہتا قسم کھائی ہوئی ہے، لیکن اتنی مضبوطی سے اس پر قائم ہے کہ پڑھنا نہیں، پڑھنا نہیں. میں نے اس ملک میں بھی دیکھا اور ہر شہر میں تقریباً جانے کا موقع ملا تو ہر شہر میں اپنے مسلک کے لوگوں کو خاص طور پر میں نے اس بات پر اس طرح دیکھا جیسا قسم کھائی ہو کہ پڑھنا نہیں. جب کوئی قوم یہی نیت کر لے کہ پڑھنا نہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا نا کہ تم کس کی قوم ہو جس کا پہلا سبق ہے اقرا پڑھ، پھر ہے قلم. پھر ہے پڑھ. اب میں ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ حلقے دو ہیں پبلک کے، ایک حلقہ ہے علمی اور ایک ہے عوامی. ایک حلقہ علمی، ایک حلقہ عوامی. علمی حلقہ کا کن کا ہے؟ مسلمانوں میں علمی حلقہ کن کا ہے؟ جواب مولویوں کا. اور عوامی حلقہ کن کا ہے؟ کہ جنہوں نے کہا پڑھنا نہیں. تو علماء دیوبند نے، ہمارے اکابر نے، استادوں کے استاد جو گزرے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ علمی حلقے کے لیے ختم نبوت سمجھنا ہو تو انور شاہ ہیں، اور عوامی حلقوں میں کام کرنے کے لیے عطا اللہ شاہ ہے. وہ بھی شاہ ہے، وہ بھی شاہ ہے. آپ وہ قوم ہیں کہ جس کے ادھر بھی شاہ ادھر بھی شاہ. علمی حلقے کو سنبھالنے کے لیے انور شاہ آگے بڑھے اور عوامی حلقوں کو سمجھانے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی درجات جنت میں بلند فرمائے، ان کی روحوں تک یہ ہماری باتیں پہنچ رہی ہوں. ہم کعبے والی قوم ہیں، ہم دونوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم ان کے بھی ماتحت ہیں، ان کے بھی ماتحت ہیں، علم میں علماء کے ماتحت اور عوامی طور پر عطا اللہ شاہ کے ماتحت ہیں. اب میں نے جو آپ سے بات کی، آپ ہی خود بتائیں کہ میں قوم کو امن کا پیغام دے رہا ہوں، پڑھنے کا پیغام دے رہا ہوں، یا ان پڑھ رہنے کا؟ علم تفسیر میں ایک چھوٹا سا کچھ ایسے لفظ ہیں کہ جو آج تو بن گئے گالی، لیکن آج سے 1500 سال پہلے جب حضور مکہ میں تھے تو وہ لفظ گالی نہیں تھا. آج غصہ ہے نا، غصہ ہے کسی کو تو کہہ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں. تو کافر، کسی کو کافر کہنا آج تو گالی بن گیا، لیکن آج سے 1500 سال پہلے یہ لفظ گالی نہیں تھا. یہ لفظ گالی نہیں تھا، اس کا معنی تھا ریجیکٹ کرنے والے. One those who reject a claim.
ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو کہتے تھے کہ یہ کافر. تو کافر گالی نہیں تھا. آج یہ لفظ گالی ہے. کیوں؟ اس پر مشقیں ہوئیں, اس پر درمیان میں سالوں پر سال گزرے, صدیوں پر صدیاں گزری, کتنے فرقہ وارانہ اختلاف ہوئے, کسی نے کہا کافر, کسی نے کچھ کہا. تو آج یہ لفظ ہے, اس سے عوام کو بچنا چاہیے. لیکن ابتدا میں یہ لفظ گالی کے معنی میں نہیں تھا, اس معنی میں آیا قرآن میں. کیا؟ ایک آیت ہے, میں پڑھتا ہوں, تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو, یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو. تو جب اب مشہور ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں لڑنے میں, گالی بن گیا لفظ. تو ایک قوم ہے, ایک قوم وہ دنیا کو کہتی ہے کہ قرآن نے بھی تو گالیاں دی ہیں. ان کو کہا گیا کہ تم گالیاں کیوں دیتے ہو؟ ایسی قرآن نے بھی گالیاں دی ہیں. وہ کہاں دی؟ یا ایھا الکافرون. اب یہ جب قرآن نے کہا تھا یا ایھا الکافرون, اس وقت کافر کا لفظ گالی نہیں تھا. زمانہ بدلتا ہے, تقدم بدلتے ہیں, تمدن بدلتا ہے, شہریت بدلتی ہے, تہذیب بدلتی ہے, علم کی منزلیں بدلتی ہیں. جو بدلتی ہیں اصطلاحات بنتی جاتی ہیں اور بدلتی جاتی ہیں. تو مولویوں کو کم از کم اپنے حلقہ میں سمجھانا چاہیے کہ جب قرآن نے کہا تھا یا ایھا الکافرون, اس وقت لفظ کافر گالی نہیں تھا, اپنے لغوی معنی میں تھا. آج یہ 1500 سال کے تصادم کی وجہ سے آج یہ گالی بن گیا ہے. تو یہ نہیں ماننا کہ قرآن نے گالیاں دی ہیں, وہ تبھی ہوگا. اب میں جو قرآن نے کہا میں پڑھتا ہوں. قرآن میں اگر کافرون لڑنے کے لیے کہا گیا ہوتا, قرآن میں اگر یا ایھا الکافرون یہ لفظ لڑنے کے لیے کہا گیا ہوتا, تو آگے کیا ہوتا؟ آگے کیا ہوتا کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو, اے مکہ والو, تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو تم غلط کرتے ہو. آگے پھر یہ چاہیے تھا اگر لڑنے کے لیے ہوتا کہ یا ایھا الکافرون, اے کافرو تم غلط کرتے ہو. لیکن اس پیغمبر کی معصومانہ صدا اور قرآن کی معصومانہ ادا, پیغمبر کی معصومانہ صدا اور پیغمبر کی معصومانہ ادا کیا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تم جن کی پیروی کرتے ہو میں نہیں کرتا, اپنی برات کی میں نہیں کرتا. میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں تمہیں غلط کہہ رہا ہوں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. یا ایھا الکافرون, اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. اب جو قوم یہ کہے, جس قوم کی آواز یہ کہے, ان کا قرآن یہ کہے اور پیغمبر یہ کہے لکم دینکم ولی دین, وہ دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ دہشت گردی کا معنی ہے کہ زبردستی اپنی بات مناؤ. ٹیررزم کا اور کیا معنی ہے کہ زبردستی اپنی بات مناؤ؟ تو زبردستی بات منانے والا کبھی کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہاری راہ اپنی میری اپنی. تو یہ صورت جو ہے یا ایھا الکافرون, علماء حضرات کو چاہیے کہ اس کی تفسیر جو ہے کم از کم اپنی مجلسوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے مدرسوں میں اور مسجدوں میں عام بیان کریں. انشاءاللہ کئی لوگوں کے دماغ پر غلط چھائے ہوئے بادل از خود چھٹ جائیں گے. میں جب اس سورت پر غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اتنا یہ نورانی بیک گراؤنڈ بتایا جائے اس قوم کا تاکہ اس قوم کو کوئی دہشت گرد نہ کہہ سکے اور عملی طور پر ثابت کرے کہ آپ دہشت گرد نہیں. کیوں؟ آپ کی قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تم اپنی راہ پر اپنی راہ پر اپنی راہ پر لگے رہو. اب ایک بات
اردو میں شعر مشہور ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کہ مذہب یہ نہیں کہتا آپس میں لڑو۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، واقعہ دین کی بات کا تو نہیں، دنیا کی بات کا ہے، لیکن بات ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا یاد رکھو۔ میں اس پر ارادہ تو کرتا تھا کہ کم از کم 1 گھنٹہ اور بولوں اسی پر، لیکن توجہ میں آپ کو یہ دلا رہا ہوں، اس پر صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب یہ کہا گیا، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک زمین پر کوئی جھگڑا تھا، ایک کہتا تھا یہ زمین میری، ایک زمین میری، کوئی کاشتکار ہوگا، اور دوسرا کہتا تھا نہیں میری، وہ کہتا میری، وہ کہتا میری، وہ بھی دلائل دے رہا ہے کہ میری کیا ہے، اور وہ بھی دلائل دے رہا ہے، تو جب لڑائی ختم ہی نہیں نہ ہوتی۔ اب ایک بزرگ شاہ عبد العزیز متصل بھی، وہ کہیں باہر سیر کو جا رہے تھے، وہ سیر کو جا رہے تھے تو آواز سنی کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں کہ یہ زمین میری، اور وہ کہتا میری۔ تو شاہ صاحب نے مداخلت کی، وہ دلائل دے رہے زور سے، تو شاہ صاحب نے عجیب بات کہی، فرمایا اور لڑنے والوں، اگر تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، سنو، لڑنے والوں اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو کچھ بات فیصلے کے دن کے لیے بھی رکھ لو، تو فیصلے کا دن تو آ رہا ہے آگے، مرنے کے بعد ایک فیصلہ دن آئے گا اور وہ آ رہا ہے۔ ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا وہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ اس فیصلے کے دن کی بات ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہو۔ لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، یہ زمین میری ہے یا میری، تم نے اپنی بات کر لی، اپنے دلائل دے دیے، اپنے گواہ بتا دیے، پھر بھی اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو کچھ اس دن کے لیے رکھ لو، اس دن کے رکھ لو، ایک فیصلے کے دن آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک مقام پر کہا، اور وہ آیتیں جو ہیں عام یاد ہوتی ہیں مجھے، تو یہ بیماری وغیرہ کے حالات میں میری یادداشت نہیں اتنی کام کرتی، لیکن مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے کوئی جو ان کو تسلی دینے کے لیے کہے، اس کو دینے کے لیے تسلی کہے کیا کہ فیصلے کے دن آگے ہے۔ سارے فیصلے یہی نہیں ہوتے، ہمارا اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو ہم اپنی بات کہیں گے صاف، لیکن اگر ہماری بات کوئی مانے نہ تو ہم لڑیں گے نہیں، دہشت گردی کا ہمارے یہاں تصور نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آخر آنا میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر میرے پاس آنا ہے، ثم الی مرجعکم، میری طرف آنا ہے، فانبئکم، پھر میں بتاؤں گا بما کنتم فیہ تختلفون، بما کنتم فیہ تختلفون، جو تم لڑتے تھے۔ یہ آیت غالباً سورۃ آل عمران میں ہے، اگر کوئی حافظ یہاں پڑھ دے، اگر کوئی حافظ یہاں یہ آیتیں پڑھ دے تو ترجمے کے بغیر یہ آپ کے ذہنوں میں بات آ گئے، کیونکہ علماء کی ایک بڑی اکثریت ہے یہاں، بڑی تعداد ہے، وہ فوراً سمجھ آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. ان آیات میں دنیا کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تصوف کا سبق بڑا گہرا دیا گیا. سبق تصوف کا ہے کہ کچھ پیسے اس دن کے لیے رکھ لو. تو جو قوم یہ یقین رکھتی ہے کہ کچھ پیسے اس دن کے لیے رکھ لو، ان کا اگر کسی نے کوئی رقم مار لی، قرض لیا اور واپس نہیں دیا تو فکر نہ کرو، فیصلہ کے دن آنے والا ہے. تمہاری جو آخرت کا بینک ہے اس میں آپ کی وہ رقم جمع ہو چکی جو یہ نہیں دے رہا. بھائی دنیا کے جھگڑے کے ختم بھی تو ہونے چاہیے نا. اب کوئی شخص کسی کے ساتھ بات معاملگی کرتا ہے تو کیا تڑپ تڑپ کر اور لڑ لڑ کر جان دے دو گے؟ نہ، کچھ اس دن کے لیے چھوڑ دو. تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اتنا مضبوط آخرت میں ہو رہا ہے کہ فکر نہیں. یہ سبق انہیں کو ہو سکتا ہے جو تصوف کو مانتے ہیں، اور جو تصوف کو نہیں مانتے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. تو میں توجہ آپ کی اس طرف دلا رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان ہر جگہ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ لڑ رہے ہیں. تو کوئی مجھے کہے کہ مسلمان ہر جگہ لڑ رہے ہیں تو میں تو چھوٹا آدمی ہوں،
چھوٹی بات کرتا ہوں تو میں فوراً جواب دوں گا، وہ کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، میں فوراً کہوں گا تم لڑا رہے ہو۔ اے دنیا کی قوموں، اے سیاست دانوں، اے مغربی قوموں، میں نام لینے کے بغیر کہ اسرائیل کون ہے اور اسماعیلی کون ہے، ان اختلافات میں جانے کے بغیر جب کوئی ہمیں کہے گا کہ تم لڑ رہے ہو تو ہم کہیں گے کہ تم لڑا رہے ہو، وہ کہیں گے تم لڑنا چھوڑ دو، ہم کہیں گے تم لڑانا چھوڑ دو۔ کیوں؟ ہماری قوم کا اس پر ایمان ہے کہ اب وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس کا ایمان ہے۔ وہ پڑھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا فیصلے کا، ثم الی مرجعکم، آنا ہمارے پاس ہی ہے، فانبئکم، میں بتاؤں گا وہ باتیں جو تم اختلاف کرتے تھے، جن میں تم لڑتے تھے۔ تو جب قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں نہ لڑو، تو کیا یہ پیسفل ریلیجن نہیں؟ اس کا تو نام ہی یہ ہے۔ دیکھو ایمان کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان کہاں ظاہر ہوگا؟ ایمان اندر ہے، اور اسی کا جو باہر نام ہے وہ ہے اسلام۔ ایمان اور اسلام ایک ہے، اندر ہو تو ایمان ہے، ظاہر ہو تو اسلام ہے۔ تو جو لوگ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لاتے تھے تو اس کا نام اسلام تھا یا ایمان؟ اس کا نام تھا اسلام۔ کسی نے آ کر کلمہ پڑھا تو اسلام، نمازیں پڑھیں اسلام، زکوٰۃ دی اسلام، روزے رکھے اسلام۔ تو عمل جو ظاہر ہے وہ ہے اسلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایک آواز دی کہ جو لوگ اسلام لائے ہوئے ہیں ان سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ معلوم ہوا اس دور میں جو لوگ کہتے تھے ہم نے اسلام کو قبول کیا، ان کے ایمان کی اللہ نے شہادت دی ہے۔ اور کوئی کہے تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر اور ہو باطن اور ہو، لیکن جس نے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کے ایمان کی اللہ نے شہادت دی۔ کہ قرآن پاک میں یہ مولانا کتنی جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو سینکڑوں دفعہ، ایک دفعہ نہیں۔ تو ہر قرآن کی آیت میں جہاں بھی آیا یا ایھا الذین آمنو، تو یہ صحابہ کے اسلام کو ایمان ماننے کی آسمانی شہادت ہے۔ اس شہادت کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مل کر ہم اس آواز کو اٹھائیں کہ ہم لڑنے والے نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عقل اتنی نہ ہو کہ لڑانے والوں کی باتوں میں آ جائیں۔ تو لڑانے والوں کی باتوں میں اگر آ جائیں تو پھر یہ غلطی ہماری ہوگی، لیکن بیسیکل جو غلطی ہے وہ ان کی ہے جو داؤ جانتے ہیں۔ اب جب شاہ صاحب نے سوال کیا کہ زمین پر جھگڑا کیا ہے، تو پھر شاہ صاحب ولی اللہ تھے اور ہم اولیاء اللہ کی کرامتوں کو ماننے والے ہیں۔ جو لوگ علماء دیوبند سے انتساب رکھتے ہیں وہ خاص طور پر اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم جو جھگڑ رہے ہو کہ یہ زمین میری یا یہ زمین میری، میں اس زمین سے کیوں نہ پوچھ لوں؟ تو اللہ والے نے مٹی اٹھائی اور کہا کہ اے خاک، اے مٹی، تو جواب دے، تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ تو مٹی نے پھر جواب دیا کہ نہ میں اس کی نہ میں اس کی، دونوں میرے۔ نہ میں اس کی نہ میں اس کی، دونوں میرے۔ اور تاریخ نے بتایا کہ ان دونوں کی قبریں اسی مٹی میں بنی اور مالک ان کا نہ وہ تھے نہ وہ۔ اے زمین، تو اس کی ہے یا اس کی؟ نہ میں اس کی نہ میں اس کی، دونوں میرے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں جو ہیں وہ برحق ہیں۔ تو بھائیو دوستو، میں نے یہ ایک بنیادی بات کہی ہے کہ اپنے اوپر سے اس تہمت کو اڑا دو کہ ہم لڑنے والے نہیں، ہم دہشت گرد نہیں۔ اور جو لوگ دہشت گردی میں چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے ہاتھ میں اس طرح لیں کہ دنیا میں تباہی ہو،
ہم تو اس بھائی کو بھی مانتے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آسمان کی چھت چھیلی جائے گی. ایک وقت آئے گا بکرے کو جب ذبح کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اندر کیا ہے؟ نہیں. جب کھال اتار دیں پھر اندر نظر آ جاتا ہے. رانیں نظر آتی ہے کہ نہیں کہ یہ ٹانگیں ہیں، یہ بازو ہیں. جانور کی بھی کھال نہ جب تک نہ اتاری جائے نہیں پتہ چلتا کہ اندر کیا ہے. تو فرمایا اذا السماء کشطت، آسمان کی کھال اتاری جائے گی. جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو پھر چلے گا کہ اندر کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے. ہم اس اندر پر یقین رکھنے والے کبھی دنیا کی باتوں میں اتنا پھنس کر کہ ہم لڑتے ہی رہیں، لڑنا چھوڑے ہی نہ، تو یہ عذاب مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان کی سیرت تو تاریخی طور پر پکار رہی ہے کہ یہ تو برداشت کرنا جانتے ہیں. برداشت کرنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ برداشت کرنے کے لیے لفظ ہے عربی میں صبر. تو قرآن پاک نے جتنی دفعہ صبر کا حکم دیا ہے تو اور کوئی قوم دنیا میں ہندوؤں کی کتابوں میں دیکھو کہیں صبر کا معنی نہیں ہوگا، صبر کا مفہوم نہیں ہوگا تو صبر نہیں ہوگا. عاطف پرستوں کی کتابوں میں دیکھو، مجوسیوں کی کتابوں میں دیکھو، کسی جگہ صبر کا لفظ ملے گا تو قرآن میں ملے گا. معلوم ہوا کہ مسلمان صبر کرنا جانتا ہے. تو اگر دنیا میں تمہارے ساتھ کسی نے بد معاملگی کی ہے تو صبر کرو، فیصلے کا دن آ رہا ہے. تو یہ حالات بتائیں گے کہ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے. اور یہ بات الزام جو پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، لیکن ہیں سارے مسلمان جو پھیلے ہوئے ہیں حضور کی امت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ان اللہ زوال الارض، اللہ نے ساری زمین میرے لیے پھیلا کر رکھ دی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا حال ہے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم نوز کانفرنس ہے کھلی سی، جب آپ دیکھ رہے ہیں تو فرمایا میں نے اللہ نے ساری زمین میرے لیے پھیلا کر رکھ دی. حضور دیکھ رہے تھے کس طرح ان اللہ زوال الارض، اللہ نے زمین میرے لیے پھیلا دی. فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور مغربوں کو بھی دیکھا. اور میری امت کے قدم ہر جگہ پہنچیں گے. تو کیا حضور کی امت کے قدم افریقہ نہیں پہنچے؟ حضور کی امت کے قدم لنکا ساحل نہیں پہنچے؟ ہندوستان کے ہر علاقے میں نہیں پہنچے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قدم یہاں برطانیہ میں نہیں پہنچے؟ تو جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں. اور ہم نے یہاں انتظام کیا ہے کہ ہم اس مجلس کو، اس کانفرنس کو امت کا ایک اجتماع کہیں. تو امت کے اجتماع میں جب آپ آئیں تو ہم زبان کی تخصیص نہیں، یہاں وہ بھی آئیں، یہاں وہ بھی آئیں جن کی زبان گجراتی ہو، وہ بھی آئیں جن کی زبان بنگلہ دیش کی ہو، وہ بھی آ جائیں جن کی زبان صومالی لینڈ والوں کی ہو. تو یہاں اردو میں بھی تقریریں ہوں گی انشاءاللہ، انگریزی میں بھی ہوں گی. اور جو لوگ صومالی ہیں ان میں سے چند اگر آ جائیں تو ایک کونے میں ہوں گے اور ان کے پاس ایک ساتھی بیٹھا ہوگا جو ترجمہ بتاتا جائے گا. تو وہ بھی تو اس راہ میں جو بھی آئے گا وہ بطور امت کے آئے گا. الفاظ کو سمجھنا چاہیے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب استعمال کیا جائے نا ایک تو دوسرا کا مفہوم خود وہ ذہن میں آتا ہے. مثلا ہم کہیں اچھا، تو جب آپ نے لفظ سنا نا اچھا تو آپ کو خود بہت سمجھ آ گیا کہ کوئی برا بھی ہوتا ہے. اچھا اور برا، تو اچھا کہنا ہی کافی ہے، برا خود آ جائے گا. اچھا اور برا، اور روشنی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا جب، تو پھر اندھیرے کا لفظ پوچھا جائے گا. جس نے روشنی کو سمجھا اندھیرا خود سمجھ میں آ گیا، اچھا کو سمجھا برا خود سمجھ میں آ گیا. تو ہر لفظ کے مقابل کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے یا نہیں. اسی طرح ہم آج خاتم النبیین کی امت
کا سبق دینے کے لیے یہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو جب خاتم النبیین کی حیثیت کیا ہے؟ کہو نبوت کی۔ کیا حیثیت ہے؟ نبوت کی۔ تو نبوت کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ ہر لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ آتا ہے۔ استاد شاگرد، استاد شاگرد، باپ بیٹا، اچھا برا، مالک اور نوکر، ہر لفظ کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی لفظ آتا ہے۔ تو ہم خاتم النبیین کی امت کو عقیدت کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو امت ہے یہ لفظ ہے امت، نبوت کے مقابلے میں نبوت اور امت۔ تو حضور کی امت پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے حضور کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے، امریکہ کے لیے، ایشیا کے لیے، روس کے لیے، چائنا کے لیے۔ ہمارے نبی کی نبوت ساری دنیا کے لیے۔ کیوں؟ حضور کی امت ساری دنیا میں، ہر رنگ کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر ڈھنگ کے لوگ، ہم سب ملیں تو حضور کی امت کے طور پر جب ملیں تو ہماری پہچان ہو گئی نا۔ تو میں نے اب تک آپ کے سامنے جو بات بیان کی، اس سے خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک امن کا پیغام دینے والی قوم ہے، اور ہم کعبہ کے وارث کہتے ہیں کہ کعبہ کی شان یہ ہے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اگر تم دنیا میں امن قائم نہیں کر سکے، امن قائم نہیں کر سکے تو پھر بھی لڑنا نہیں۔ ایک بات پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو میں یہ بات کہہ سکوں گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے خبر دی کہ چھوٹا بھائی یوسف، اس کو ہم جب لے گئے تھے تو ایک بھیڑیا آیا، ایک بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ رات کو بھائی روتے ہوئے آئے کہ ہائے یوسف کدھر گیا، بھیڑیا آیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ تو اسی وقت یعقوب نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بل سوّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارا کوئی فریب ہے۔ حضرت پوری بات تو نہیں کھلی یعقوب پر، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ ان کا فریب ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ فریب ہے یعقوب نے، تو اس کے باوجود حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے لڑے ہیں نہ۔ اس کا نام ہے صبر۔ صبر دیکھ رہا ہو تو یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور وہی بیٹے جن کو کہا تھا کہ تمہارا دھوکہ ہے، ان سے لڑے نہیں، بلکہ ان کی ہمدردی یہ کہ بیٹوں کو کہا کہ جب تم مصر جاؤ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ ایک دروازے سے نہ گھسو، نظر نہ لگ جائے میرے بیٹوں کو، کیوں ہیں تو میرے ہی بیٹے نا۔ تو جو یعقوب نے کیا اپنے بیٹوں کو جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے کوئی دھوکہ کیا ہے، لیکن blood is thicker than water، اندر کا رشتہ جاگ اٹھا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہارے اندر کا رشتہ جاگ اٹھے اور پتہ چلے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑنے والے ہیں، آپ کہیں ہماری تاریخ سے پوچھو، ہماری تاریخ سے پوچھو، تاریخ کو ٹوڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں کہا گیا اگر تم پر ظلم ہے، تم ظلم کو ہٹا نہیں سکے تو پھر صبر کرو۔ تو صبر کا سبق کس نے دیا؟ اسلام نے۔ تو اس صبر کا سبق صرف اسلام نے دیا۔ آپ اسلام کی لاج کو قائم رکھیں اور صبر کریں۔ اگر کوئی صبر کرے، اور صبر کا معنی کیا ہے کہ اس کی تکلیف کو پھر سفر کرے، سفر، یو سفر دیر کاس۔ تو میں اتنی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا عبدالرشید صاحب نے خبر دی تھی کہ پالیسی، تو پالیسی علماء کی یہ جو ہے
علماء کا جمع غفیر ہے. تو میں جو آپ کے سامنے جو پالیسی بیان کر رہا ہوں, ڈو یو ایگری ود دس اور ناٹ؟ اب میں نے یہ کوئی عقیدت کے ساتھ, زور کے ساتھ یہ پالیسی بیان کی یا قرآن کی روشنی میں کی ہے؟ اگر قرآن کی روشنی بھی کی ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو پھر یہ اخبار نویسوں کا, اخبار کے نمائندوں کا فرض ہے کہ بتائیں کہ اتنے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر بتایا ہم دہشت گرد نہیں ہیں, اور ہمارا نام دہشت گرد ان لوگوں رکھا ہے جو دنیا میں امن چاہتے ہی نہیں. ہم امن چاہنے والے صبر کرنا جانتے ہیں, صبر کرنا جانتے ہیں, اور ہمارے دین نے یہ تعلیم دی ہے. اس وقت میں نے اتنی بات کہی, پھر تقریر تو یہی تھی کرنی, دعا آخر میں کرنے میں شاید کوئی ایک دو باتیں اور کہہ سکوں. وما علینا الا البلاغ.